جہاں تک انسانی اعضاء کو عطیہ کرنے کی بات ہے، یعنی آرگن ڈونیشن کے حوالے سے آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے، چونکہ حال ہی میں مولانا عبدالستار عیدی نے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کی ہیں، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر اور دوسرے جو اجتماعات ہیں اس میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا انہوں نے ٹھیک کیا؟ کیا اسلام میں اس بات کو جائز قرار دیا گیا ہے؟ تو سوال تو بڑا اہم ہے۔ میں کوئی اسلامی اسکالر تو نہیں ہوں، میرا تعلق ایک ادب سے ہے، شاعری سے ہے، لیکن چونکہ میں ایک مسلمان بھی ہوں اس لیے تھوڑی بہت معلومات میں بھی رکھتا ہوں۔ میرا تعلق تدریس سے بھی ہے، اس حوالے سے میری ذاتی رائے بھی اس میں شامل ہوگی اور علماء اور فقہاء کی رائے بھی اس میں شامل ہوگی۔ جو لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد نہ تو مردے میں کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے، نہ مردے سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، اس کی حرمت کی پاسبانی کا تعلق ہے۔ کچھ لوگ آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں، داڑھی میں رد و بدل کرتے ہیں، یا اس کے پیٹ چاک کرتے ہیں، مغز نکالتے ہیں، تو اس حوالے سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں سوال ہے وصیت کا، یہاں سوال ہے زندہ انسان کے اپنے اعضاء عطیہ کرنے کا۔ تو جہاں تک قرآن کی بات ہے تو قرآن میں کہیں بھی، میں نے قرآن کو باقاعدہ پڑھا ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اور میرے مطالعے میں یہ بات ہے کہ قرآن میں کہیں بھی کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں آرگن ڈونیشن کے حوالے سے کوئی حکم صادر کیا گیا ہو یا کسی بات سے نفی کی گئی ہو یا منع فرمایا گیا ہو۔ لہذا قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، احادیث میں بھی اس کا کہیں کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی اگر کوئی ہے بھی تو وہ اتھینٹک حدیث نہیں ہے، مستند ہرگز نہیں ہے، چونکہ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں نہ تو سرجری ہوتی تھی، نہ اس زمانے میں لوگ اپنے اعضاء جو تھے وہ عطیہ کرتے تھے، نہ آرگن ڈونیشن کا کوئی کسی قسم کا واسطہ تھا، نہ ضرورت پڑتی تھی، لہٰذا اس زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ آج کے دور کے مسائل ہیں، اور جب آج کے دور کے مسائل ہوں اور قرآن و حدیث سے اس کا جواب نہ ملے تو پھر یہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ وقت کے علماء اور فقہاء جو ہیں وہ اس کے حوالے سے فتویٰ دے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا، پہلے بھی لوگوں میں بحث و مباحثے ہو چکے ہیں، ملائیشیا میں کانفرنس ہو چکی ہے، مکہ میں ہو چکی ہے، قاہرہ میں ہو چکی ہے، اور موجودہ دور کے جو علماء ہیں، جو اسلامی اسکالرز ہیں، جو فقہاء ہیں، انہوں نے بڑے بحث و مباحثے کے بعد یہ فتویٰ دیا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں بھی کسی کو اپنا اعضاء، کوئی عضو جو ہے یا عضو جو ہے وہ آپ عطیہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ اس میں میڈیکل کے شعبہ سے وابستہ جو ماہرین تھے وہ بھی موجود تھے، تاکہ ان کی بھی رائے اس میں شامل ہو۔ تو وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو ڈونیٹ کر رہا ہے، جو عطیہ کر رہا ہے، اس کو بہت بڑا نقصان نہ ہو رہا ہو، اس کی صحت اس سے خراب نہ ہو جائے، بگڑ نہ جائے، وہ مر نہ جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنا دل اپنی زندگی میں ڈونیٹ کر دیتا ہے تو دل کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اگر وہ ایک گردہ دے دیتا ہے تو ایک گردے کے ساتھ وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس طرح اس حوالے سے ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کو صحت کے حوالے سے کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے کہ جس کو
کوئی عضو دیا جا رہا ہے، اس کو بہت بڑا فائدہ ہو، بغیر کسی بہت بڑے فائدے کے نہ دیا جائے، یا اس کی زندگی کو فائدہ ہو رہا ہو، وہ مر رہا ہو یا وہ اپاہج ہو، اس کی زندگی اس سے بہتر ہو جائے، تو اس صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ دو اس کی کنڈیشن ہو گئی، اور تیسری جو اہم کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس آرگن کو بیچا نہ جائے، اس کو فروخت نہ کیا جائے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ جیسے خرچ کیا جاتا ہے، لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جہاد کی صورت میں لوگ اپنا جسم کا کوئی حصہ کٹوا دیتے ہیں، اپنا پورا جسم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کٹوا دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے۔ لہذا اس حوالے سے یہ جو 3 کنڈیشنز میں نے بتائی ہیں، ان صورتوں میں یہ جائز ہے، اور یہ باقاعدہ فتویٰ آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گا، یہ دیا جا چکا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے مرنے کے بعد، تو اگر کوئی انسان مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میری آنکھ یا میرا دل یا کوئی اور آرگن جو ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے، کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے، اور اس حوالے سے وہ کہہ بھی دے کہ کس کو دے دیا جائے، تو اس صورت میں مردے کی یا اس کی باڈی کی حرمت پامال ہرگز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا رائٹ ہے، اس کا اپنا جسم ہے، بے شک وہ اللہ کی امانت ہے، لیکن اگر وہ کسی کے کام آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نیکی دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہی آنکھ، وہی دل جو قبر میں کیڑے کھا جائیں گے یا جو مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، اگر وہ کسی کے کام آ سکتے ہیں تو اس صورت میں یہ جائز ہے، اور جب تک وہ آنکھ دنیا میں دیکھتی رہے گی تب تک اس کا اجر بھی ملتا رہے گا، اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ملتا رہے گا، اور صدقہ جاریہ کے طور پر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔